تو آئیے آج ہم انسان اور خدا کے بیچ کے اس گہرے تعلق کا سمجھتے ہیں، ایک ایسی روحانی دعا کی روشنی میں جو اس پورے رشتے کی عکاسی کرتی ہے۔ اچھا، کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ کوئی بالکل آسان سا کام بھی پہاڑ جیسا مشکل لگنے لگتا ہے؟ بالکل، یہ دعا اسی احساس کی بات کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہماری ہر کوشش، ہر منصوبہ اصل میں تب تک ادھورا ہے جب تک اس کی مرضی شامل نہ ہو جائے۔ یہ ایک طرح سے انسان کا اپنی محتاجی کا ایک بہت خوبصورت اقرار ہے۔ تو دیکھیں، یہ دعا ایک بہت بڑے رشتے کی تصویر کھینچتی ہے۔ ایک طرف وہ ذات ہے جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں، اور دوسری طرف ہے ایک انسان جو ہر قدم پر محتاج ہے۔ یہاں دو حقیقتیں بالکل آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف ہم جو ہر قدم پر سہارے کے محتاج ہیں، جو ہر لمحہ رحمت کے طلبگار ہیں، اور دوسری طرف وہ ذات ہے جس کے صرف ایک کن کہنے سے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے اور ساری مشکلیں آسان۔ اصل میں یہ پورا تعلق اسی فرق پر، اسی کنٹراسٹ پر کھڑا ہے۔ اور ایک منٹ، یہ صرف یہ نہیں کہ مشکلوں میں آسانی مانگ لی، نہیں، یہ بات اس سے بہت آگے کی ہے۔ یہ تو سیدھا تقدیر میں بھلائی لکھوانے کی درخواست ہے، اس پکے یقین کے ساتھ کہ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ سوچیں، جس چیز میں خیر نہ بھی ہو، یہ دعا اس میں بھی خیر پیدا کروا سکتی ہے۔ اچھا، لیکن اتنا بڑا یقین یہ آتا کہاں سے؟ یہ آتا ہے اس گہرے بھروسے سے جو خدا کی رحمت پر ہے، خاص طور پر اس کی ایک صفت پر جسے کریم کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، کریم کا مطلب صرف مہربان یا سخی نہیں ہے۔ نہیں، یہ وہ سخاوت ہے جو کسی حساب کتاب کی محتاج نہیں۔ یہ وہ ذات ہے جس کی معافی بھی ایک عام معافی نہیں، ایک تحفہ ہوتی ہے۔ ایک ایسا کرم جو ہماری سوچ سے، ہماری امیدوں سے بھی کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے اس فرق کو۔ عام معافی کیا ہوتی ہے؟ یہی نا کہ چلو ٹھیک ہے، گناہ کی فائل بند کر دی۔ لیکن کریم کی معافی، وہ یہ ہے کہ گناہوں والی فائل کو اٹھا کر نیکیوں کی فائل سے بدل دیا جائے۔ یہ صرف سلیٹ کلین کرنا نہیں ہے، یہ تو مکمل ٹرانسفارمیشن ہے، برائی کا اچھائی میں بدل جانا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس رحمت کو پانے کا ایک فارمولا بھی بتا دیا گیا ہے۔ یہ کوئی ون وے اسٹریٹ نہیں ہے، سیدھا سا اصول ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا رحم کرے گا۔ جب ہم دوسروں کے لیے رحمت بنتے ہیں نا، تو آسمان سے رحمت خود بخود ہماری طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو بندگی اور محبت کی کیفیت ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک کہانی سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ایسی کہانی جو خود عشق الہی کی انتہا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مشہور واقعے کی طرف۔ ذرا تصور کریں، حضرت ابراہیم ہیں، اپنا ریوڑ چرا رہے ہیں، اور اچانک کانوں میں ایک فرشتے کی آواز پڑتی ہے جو ان کے رب کا نام لیتا ہے، اللہ۔ بس یہ ایک نام سننا تھا، اور جیسے ان کے دل کی پوری دنیا ہی بدل گئی۔ اندر ایک ایسی تڑپ اٹھی، ایک ایسی بے چینی کہ فوراً پوچھ بیٹھے، مجھے یہ نام پھر سے سننا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اب یہ کوئی بزنس ڈیل نہیں تھی، نہیں، یہ تو ایک عاشق کے دل سے نکلی ہوئی پکار تھی۔ اور پھر جو ہوا وہ سچ میں عشق کی انتہا تھی۔ پہلی بار نام دوبارہ سننے کے لیے اپنا آدھا ریوڑ دے دیا۔ جب دوسری بار نام سنا تو وہ تڑپ اور بڑھ گئی، اور انہوں نے بچا ہوا آدھا ریوڑ بھی پیش کر دیا۔ اب فرشتے نے پوچھا، اب کیا بچا ہے دینے کو؟ تو جواب کیا تھا؟ میں تیار ہوں اس ریوڑ کا چرواہا بننے کے لیے جو اب میرا ہے ہی نہیں، مطلب سب کچھ قربان۔ تو جب بندگی اس مقام پر پہنچ جائے، جب انسان اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنی ذات تک خدا کے نام پر وار دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر جواب سیدھا عرش سے آتا ہے، اور ایسا جواب آتا ہے جو ساری قربانیوں کا نچوڑ ہوتا ہے، ان کا اصل صلہ۔ حکم ہوا فرشتے کو، میرے بندے سے کہو ریوڑ کی ضرورت نہیں، تو میرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا۔ سوچئے، یہ کوئی سودا نہیں تھا، یہ تو وصال تھا، یہ ملاپ تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب بندے کا سب کچھ خدا کا ہو گیا، اور خدا کی رحمت ہمیشہ کے لیے بندے کی ہو گئی۔ اب یہ جو عظیم کہانی ہے نا، یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، نہیں، یہ تو ہر اس دل کی آواز ہے جو ٹھیک ایسے ہی تعلق کی خواہش رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی کہانی کے فوراً بعد یہ دعا ایک بہت ہی ذاتی، ایک پرسنل التجا میں بدل جاتی ہے، ایک ایسی آرزو جو ہر زمانے کے انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ تو پھر ہر دل سے یہی صدا نکلتی ہے، اے اللہ، میرے لیے بھی ایسا ہی اعلان کر دے، میں بھی تیرے اس فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ صرف ایک خواہش نہیں رہتی، یہ زندگی کا مقصد بن جاتی ہے۔
تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ بندگی کے اس سفر کا پہلا قدم کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جسے قربان کر کے اس گہرے تعلق کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔